إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. يا معاشر المسلمين، قال سبحانه وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. تمام قسم کی تعریفوں کا حقدار صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے. میں تعریف کرتا ہوں اس اللہ کی جس نے ساری کائنات کو 6 ایام میں بنا کر اپنے آپ کو عرش پر مستوی کیا اور اس اللہ کا عرش 7 آسمانوں کے اوپر ہے. پڑھتا ہوں میں درود اور آپ سب بھی پڑھیں درود اللہ کے آخری نبی آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جس رحمت للعالمین پر درود پڑھنے کا حکم دیا ہے اللہ رب العالمین نے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین، آج 29 اپریل 2022 کو یہاں جامع مسجد عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جنگاؤں میں ہمارے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے فطرہ اور عید الفطر کی صحیح تعلیمات. آج 27 رمضان 1443 ہجری چل رہا ہے. 28 اور 29 2 دن. اگر 29 کو چاند دکھتا ہے تو بچے ہیں 2 دن، اور اگر 29 کو چاند نہیں دکھتا ہے تو 3 دن بچے ہیں. فطرہ نکالنا فرض ہے اور ہر مسلمان کی طرف سے فطرہ نکالنا فرض ہے. کب نکالنا ہے؟ کچھ لوگوں سے جو مسٹیک ہوتی ہے، کچھ لوگ جو تعاون حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں مدرسوں سے اور دوسرے تنظیموں سے، وہ لوگ اعلان کرتے ہیں کہ آپ اپنے فرض زکوٰۃ، آپ اپنے نفل صدقات
عطیات اور فطرہ دے سکتے ہیں، ایسا اعلان کرتے ہیں، اور رمضان کے پہلے ہفتے سے ہی یہ اعلان جاری رہتا ہے۔ تو ان اعلانات میں فطرے کا جو وہ لوگ بول رہے ہوتے ہیں غلطی کر رہے ہوتے ہیں، ان سے غلطی ہو رہی ہے۔ فطرہ رمضان میں کبھی بھی دینا ہے ایسا نہیں ہے، فطرہ چاند دیکھنے کے بعد دینا ہے، فطرہ شوال کا چاند دیکھنے کے بعد ہی دینا ہے۔ شوال کے چاند دیکھنے سے پہلے فطرہ نہیں بانٹ سکتے، اگرچہ کہ ایک صحابی 28ویں روزے سے دیتے تھے، لیکن صحیح مسئلہ یہ ہے، صحیح تعلیمات فطرے کے بارے میں جو ہے وہ سمجھ لیجئے کہ چاند دکھ جائے 29 کو فطرہ نکال دیجئے، اگر چاند 29 کو نہیں دکھتا ہے تو 30 کی گنتی پوری ہوتی ہے، اور 31 کا نہیں ہوتا ہے مہینہ، اسلامی مہینہ 30 کا ہوتا ہے، اگر 29 کو چاند دکھ جائے تو 29 کا ہوتا ہے، تو 29 کے بعد نکالیے 30ویں روزے کو۔ اور عیدگاہ کو جانے سے پہلے، عید الفطر کی نماز کے لیے عیدگاہ کو جاتے ہیں اپنے گھر سے، تو اپنے گھر سے جب نکل رہے ہیں عیدگاہ جانے تو اس سے پہلے ہی فطرہ آپ کے گھر سے مسکین تک پہنچ جانا چاہیے۔ حدیث سنیے، صحیح بخاری حدیث نمبر 1503، عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر على العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة۔ ترجمہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کر رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرہ کی جو زکوٰۃ ہے، الفاظ اس میں کیا ہے؟ زکاۃ الفطر، اور دوسری حدیث میں صدقۃ الفطر بھی الفاظ ہے۔ تو صدقۃ الفطر یا زکاۃ الفطر 1 صاع کھجور یا 1 صاع جو فرض قرار دیے ہیں، کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ 1 صاع مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ماپ تھا جس سے اناج جو ہے تولا جاتا تھا، تو وہ احناف کہتے ہیں کہ وہ 1 صاع 2.25 کلو کا ہوتا تھا، ایسا احناف کہتے ہیں، اور احناف 2.25 کلو نکالتے ہیں۔ اور ہم قرآن اور حدیث کو سلف صالحین کے مطابق سمجھنے والے اہل الحدیث اصلی سنی مسلمان، ہم 2.5 کلو نکالتے ہیں، 2.5 کلو ہی صحیح بات ہے، وہ ماپ 2.5 کلو کا ہے۔ تو یہاں پر حدیث میں 1503 نمبر کی یہ جو حدیث ہے صحیح بخاری کی، اس میں 1 صاع کھجور یا 1 صاع جو، تو یہ کیوں ہے؟ کیا ہم بھی کھجور اور جو نکالنا ہے؟ تو جی نہیں، ہم جو غذا زیادہ کھاتے ہیں وہ اناج ہی نکالنا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم زیادہ کھجور کھاتے تھے اور جو ہوتی تھی ان کے پاس، تو اسی میں سے وہ لوگ صدقۃ الفطر یا زکاۃ الفطر دیتے تھے۔ پیارے نبی نے ان سے یہ تعلیمات بیان کیے، حکم دیے۔ ہمارے پاس ہم گیہوں والی روٹی کھاتے ہیں، ہم چاول کھاتے ہیں، تو ہم 2.5 کلو چاول یا 2.5 کلو گیہوں ایک مسلمان کی طرف سے نکالنا ہے۔ اب فیملی ممبر میں جتنے لوگ ہیں اتنوں کی طرف سے 2.5 کلو نکالنا ہے۔ اور حدیث کے آگے الفاظ دیکھیے، غلام ہو، آزاد ہو، مرد ہو، عورت ہو، چھوٹے ہوں، بڑے ہوں، تمام مسلمانوں کی طرف سے زکاۃ الفطر نکالنا فرض قرار دیا ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے، یہ نماز عید کے لیے جانے سے پہلے
یہ صدقۃ الفطر دے دیا جائے، ادا کر دیا جائے، یہ حکم ہے. ٹھیک ہے، تو چاند شوال کا دکھنے کے بعد اگر کوئی لڑکی پیدا ہو رہی ہے یا کوئی لڑکا پیدا ہو رہا ہے تو اس کے طرف سے بھی صدقۃ الفطر نکالنا ہے 2.5 کلو. اگر وہ عورت پریگننٹ ہے اور ابھی جو اولاد ہے اس کے پیٹ میں وہ تولد نہیں ہوئی ہے تو اس کے طرف سے 2.5 کلو اناج فطرہ نہیں نکالنا ہے. اگر چاند دکھنے کے بعد کسی کی ولادت ہو رہی ہے تو پھر اس کچھ گھنٹے والے بچے کے طرف سے بھی صدقۃ الفطر، زکوٰۃ الفطر نکالنا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے. 1503 نمبر کی حدیث صحیح بخاری سے یہ سبق مل رہا ہے کہ ہر چھوٹے کے طرف سے، ہر بڑے کے طرف سے ہم کو 1 صاع اناج یعنی 2.5 کلو اناج فطرہ نکالنا ہے، جسے فطرانہ بھی کہتے ہیں، صدقۃ الفطر بھی کہتے ہیں، زکوٰۃ الفطر بھی کہتے ہیں، فطرہ بھی کہتے ہیں. یہ حدیث 1503 صحیح بخاری اور سیم حدیث صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2278 ہے. اور یہ حدیث بھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کردہ حدیث ہے اور اس میں بھی یہی تعلیمات ہے جو ابھی 1503 صحیح بخاری سے ہم نے دیکھے ہیں، سنے ہیں، سمجھے ہیں. ٹھیک. سنن ابو داؤد حدیث نمبر 1609 سمجھ لیجئے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر طہرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. غور سے سنیے ترجمہ. 1609 نمبر کی حدیث سنن ابو داؤد کی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے روایت کیے ہیں. یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر روزہ دار کو لغو اور بیہودہ باتوں سے پاک کرنے کے لیے ہے اور مسکینوں کے کھانے کے لیے فرض کیا گیا ہے. وجہ بتا دیے صدقہ فطر دینا کیوں ہے. تو حدیث کے اتنے الفاظ پر غور کریے. پہلے صحابی رسول عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کیا بول رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور فرض کیا ہے. کیا فرض کیا ہے؟ صدقہ فطر دینا فرض کیا ہے. اور وجہ کیا بتائے ہیں کہ روزہ دار روزے کی حالت میں کبھی کچھ بیہودہ بات بول دیا، کچھ لغو بات بول دیا تو اس کے ان روزوں کو پاک کرنے کے لیے یہ صدقہ فطر یا زکوٰۃ الفطر فرض کیا ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور دوسری وجہ کیا بیان کی ہے کہ مسکینوں کے لیے کھانے کا انتظام ہو جائے. عید کے دن اللہ کے بندو ہم اپنے گھروں میں عید کے دن خوشی مناتے ہیں، اچھے اچھے کھانے میٹھے وغیرہ بناتے ہیں. ہماری خوشی میں مسکین بھی شریک رہنا، لہذا ہم ان کے لیے بھی اناج کا انتظام کر دینا تاکہ جو ہے ان کے کھانے کا انتظام ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ریزن بیان کر دیے صدقہ فطر اس لیے دینا ہے. بولے 29 روزے رکھے ہیں یا 30 روزے رکھے ہیں رمضان کے فرض روزے، اور کسی روزے میں کچھ بیہودہ بات نکل گئی تھی روزے کی حالت میں، کچھ لغو بات نکل گئی تھی روزے کی حالت میں، تو ان روزوں کو پاک کرنے کے لیے یہ صدقہ فطر یا زکوٰۃ الفطر ہے. اور مسکین کے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے یہ صدقہ فطر یا زکوٰۃ الفطر ہے. لہذا جو فطرے کو
عید کی نماز سے پہلے ادا کرے گا تو یہ مقبول صدقہ ہوگا، فطرہ قبول ہوگا انشاءاللہ. اور جو فطرے کو نماز کے بعد ادا کرے گا، عید الفطر کی نماز کے بعد ادا کرے گا، تو وہ عام صدقات میں سے ایک صدقہ ہوگا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اب حدیث کے اس آگے کے آدھے حصے میں کیا سبق مل رہا ہے کہ عیدگاہ کو جانے سے پہلے ہی ہم کو فطرہ نکالنا ہے. چاند دکھ جائے تو رات میں ہی آپ فطرہ نکال دیجئے، نکال سکتے ہیں. اور اگر رات میں نہیں نکالے تو صبح عید الفطر کو عیدگاہ جانے سے پہلے آپ اپنے گھر سے مسکین تک فطرہ پہنچانا یا آپ پر فرض ہے، ضروری ہے. آپ پہلے فطرہ پہنچا دیجئے مسکین تک، اس کے بعد آپ عید الفطر کی نماز کے لیے عیدگاہ جائیے. تو وہ فطرہ جو آپ نے عید الفطر کی نماز سے پہلے دے دیے تھے تو وہ فطرہ قبول ہوگا. اور اگر آپ بھول گئے، نہیں دے سکے عید الفطر کی نماز سے پہلے فطرہ، اور عید الفطر کی نماز کے بعد گھر پہنچے اور اس کے بعد لے جا کر فطرہ جو ہے مسکین تک پہنچا رہے، تو وہ فطرہ قبول نہیں ہوگا، ایک عام صدقہ قبول ہوگا. تو جو تعلیمات مل رہی ہے ان تعلیمات پر عمل ویسے ہی کرو جیسے نبی نے سکھایا اور صحابہ نے کیے ہیں. ذہن میں رکھیے ان باتوں کو. اللہ رب العالمین نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شریعت اسلام نازل کیا، اس کے اندر بہت سارے فائدے ہیں ہم مسلمانوں کے لیے. یہاں پر سوال کرتے ہیں لوگ کہ یہ فطرہ دینا کس سے ہے. تو آپ پہلے نمبر پہ فقراء کو ڈھونڈیے، دوسرے نمبر پہ مسکین کو ڈھونڈیے، پھر تیسرے نمبر پہ آپ نان مسلمس، فقراء اور نان مسلمس مسکین کو بھی دے سکتے ہیں. پہلے نمبر پہ مسلم فقیر، مسلم مسکین تک آپ پہنچیے. آپ کے رشتہ داروں میں اگر کوئی بلو پاورٹی لائن ہے، فقراء میں سے ہے، مساکین میں سے ہیں، تو ان تک پہنچائیے. اور بول کر نہیں دینا ہے کہ یہ فطرے کے گیہوں ہیں یا یہ فطرے کا چاول ہے، بول کر نہیں دینا ہے. انما الاعمال بالنیات، صحیح بخاری حدیث نمبر 1. آپ کے دل میں نیت ہے، اور نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. سامنے والے کو تکلیف ہو سکتی ہے یہ جملہ سن کر کے فطرے کے چاول ہے یا فطرے کے گیہوں ہے، تو نہیں بول کر آپ دینا ہے. اور یہ ایک سبق لے لیجئے کہ 2.5 کلو کے ایک ایک پیکٹ بنا رہے ہیں اور الگ الگ کو 2.5 کلو دے رہے ہیں، تو اس کو ایزیلی سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ فطرے کے ہیں. کوشش کریے اگر 10 لوگوں کی فیملی ہے تو 2.5 کلو انٹو 10 از اکول ٹو 25 کلو. 25 کلو کا ایک چاول کا تھیلا لے لیجئے، یا 25 کلو کا ایک گیہوں کا تھیلا لے لیجئے، یا گیہوں پسا کے آٹا ہو تو 25 کلو وہ آٹا ہے. آپ کے اگر 10 ممبر ہی ہے تو اٹھائیے، لے جائیے، کسی ایک مسکین کو ہی پورا 25 کلو دے دیجئے. اس کو سمجھ میں بھی نہیں آئے گا کہ یہ جو ہے فطرے کے ہیں. آپ کے دل میں جو نیت ہے وہ اللہ دیکھ رہے ہیں، اور آپ دے دیے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. اور 1609 نمبر کی حدیث سنن ابو داؤد پر عمل کر لیے کہ فطرے کا جو مقصد ہے نبی نے بیان کرے، بس میں دے رہا ہوں. تو اس طریقے سے آپ کر دیجئے. ہاں اگر آپ کو 2.5 کلو ہی بانٹنا ہے تو مسجدوں کے باہر نان مسلمس فقیر بھی رہتے ہیں، مسلمس فقیر بھی رہتے ہیں، جو نہ آپ کے رشتہ دار ہیں، جو نہ آپ کے پڑوسی ہے، اور ان کو جو ہے آکورڈلی فیل نہیں ہوتا ہے وہ لینے میں، تو آپ وہاں تقسیم کر دیجئے. لیکن پہلی کوشش یہ ہو کہ رشتہ داروں میں کون بلو پاورٹی لائن ہے، فقراء مساکین میں ہے کیا رشتہ داروں میں، وہ دیکھیے. پڑوسیوں میں بھی دیکھیے، اپنے ہی بستی کے اطراف جو سلم ایریاز ہوتے ہیں وہاں دیکھیے، کوئی بیوہ ہے، کمانے والا بھی کوئی نہیں ہے وہاں پر، کوئی یتیم ہے، کوئی کمانے والا نہیں ہے وہاں پر. یتیم مطلب بغیر والد کے پیدا ہوا ہو، یعنی
والد اس وقت چل بسے جس وقت یہ اپنے ماں کے بطن میں تھا، اور جب وہ تولد ہوا تو باپ کا سایہ سر پہ نہیں تھا، اس وقت سے لے کر بالغ ہونے کی عمر تک وہ یتیم کہلایا جاتا ہے، بس بالغ ہونے تک۔ تو ایسے جو کوئی بھی ہے، یہ بلو پاورٹی لائن والے جو یتیم ہیں ان تک بھی آپ یہ پہنچا سکتے ہیں صدقۃ الفطر، ٹھیک ہے؟ تو کوشش کریے کہ زبان سے نہ بولیے کہ یہ فطرے کے چاول ہے یا فطرے کا آٹا ہے یا فطرے کے گیہوں ہے، نہ بولیے، بس اللہ کی رضا کے لیے دے دیجئے، اور زیادہ دے دیجئے، 2.5 کلو ہی نہیں بلکہ پوری فیملی کی طرف سے جتنا ہو رہا اتنا دیجئے۔ کسی کی فیملی 4 ممبر کی ہوتی ہے، کسی کی 12 ممبر کی ہوتی ہے، کسی کی اور بھی زیادہ ہوتی ہے، سمجھ رہے آپ لوگ؟ تو ہر ایک کی طرف سے 2.5 کلو کا ٹوٹل حساب کریے کتنے ہو رہے تمام لوگوں کے، اتنا پورا بیگ لے جا کے کسی ایک فیملی کو دیجئے، ٹھیک ہے؟ تو یہ حدیثوں پر عمل ہوگا۔ ہاں، کیا کیش دے سکتے ہیں فطرے میں؟ سوال آتا ہے، جواب ہے کیش نہیں دے سکتے، اناج ہی دینا ہوگا۔ 1510 نمبر کی حدیث، صحیح بخاری، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کننا نخرج فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الفطر صاعا من طعام وکان طعامنا الشعیر والزبیب والاقط والتمر۔ ترجمہ، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عید الفطر کے دن جن سے طعام سے 1 صاع بطور فطرانہ نکالتے تھے، اور اس وقت ہمارا کھانا جو ہوتا تھا، منقع ہوتا تھا، پنیر ہوتا تھا اور کھجور ہوتے تھے۔ اس وقت ان لوگوں کا کھانا کیا ہوتا تھا؟ کھجور، پنیر، جو اور منقع۔ ہمارے پاس کئی اقسام کی غذائیں ہیں، ان کے پاس جلدی گیہوں کی روٹی میسر نہیں تھی، جلدی چاول میسر نہیں تھا، آج ہمارے پاس یہ سب ہے، اللہ کا فضل و کرم، الحمدللہ۔ تو ان کے پاس جو اناج کی قسمیں تھی اس میں سے وہ لوگ فطرانہ نکالتے تھے۔ تو 1510 صحیح بخاری سے سبق یہ ملا کہ ہم کیش نہیں دے سکتے فطرے میں، ہم کو اناج ہی دینا ہے فطرہ، اور جو اناج ہم کھاتے ہیں وہی نکالنا ہے فطرہ۔ 1510 صحیح بخاری، موت تک مت بھولو، فطرہ میں کیش نہیں دے سکتے۔ ہاں، ایک سوال یہ آتا ہے کہ شیخ صاحب میں آسٹریلیا میں ہوں، میں نیوزی لینڈ میں ہوں، میں لندن میں ہوں، میں یو ایس میں ہوں، اور میں یہاں پر ایجوکیشن پلس جاب کے لیے آیا ہوا تھا، اب مجھے میرا فطرہ نکالنا ہے یہاں پر، اور یہاں پر میں جو ہے کوئی فقیر مسکین کو نہیں جان رہا ہوں جسے میں فطرہ دے دوں، لہذا میں کیا کروں؟ تو میں اپنے فطرے کے کیش جو ہے انڈیا میں جہاں کہیں وہ ہو، ممبئی کے ہو، حیدرآباد کے ہو، کسی بھی گاؤں شہر کے انڈیا میں سے، وہ اپنے کسی دوست یا کسی رشتہ دار کے پاس اتنا کیش بھیج دیے ہیں جتنا فطرہ ان کو نکالنا ہے، لہذا وہ کیش وہاں سے یہاں بھیجے ہیں، بھیج سکتے ہیں، اور یہ تاکید کے ساتھ کہ وہ دوست یا وہ رشتہ دار بھائی ان کا وہ کیش سے جا کر اناج ہی لینا، وہ 2.5 کلو اس بھائی کی طرف سے، یا وہ بھائی کے ساتھ اور ان کے کچھ فیملی ممبرز رہ رہے ہیں، 4 لوگ یا 5 لوگ یا 2-3 لوگ یا وہ اکیلے، تو وہ جتنا کیش بھیج رہے ہیں فطرے کا راشن تقسیم کرو، فطرے کا اناج تقسیم کرو بول رہے ہیں، تو لہذا یہاں پر وہ بھائی جو کیش حاصل کیے ہیں ان سے فطرے کے نام پر وہ کیش کا وہ اناج ہی خریدنا اور لے جا کر وہ اناج ہی فطرہ دے دینا۔ اور ہو سکتا ہے کہ 1 روز پہلے ان کا جو ہے چاند دکھا تھا اور وہ جو ہے 29 مکمل کی اور وہاں پر چاند نظر آ گیا شوال کا، تو اب یہاں پر اگر 28 بھی چل رہا ہے تو ان کا 29 چونکہ ہو چکا اور ان کا چاند دکھ چکا ہے، لہذا آپ کی 28 ہی ہے انڈیا والوں کی اور ان کی 29 ہے، لیکن وہ فطرہ نکالنا بول دیے تو فوراً آپ ان کے کیش کا اناج خریدنا ہے آپ کے 28ویں روزے کو ہی، اور لے جا کے آپ جو ہے فطرہ دے دینا اس بھائی یا اس بھائی کی فیملی کے طرف سے۔ ایسے کئی سوالات آتے ہیں، لہذا میں آپ کے سامنے یہ بھی وضاحت کر رہا ہوں۔ تو فطرے کے بارے میں ہم نے آج جو دلائل آپ کے سامنے بتائے اور جو سوالات لوگوں کے آتے ہیں اس کے جو جوابات ہم آپ کے سامنے رکھے ہیں، یہ سب صحیح دلائل کے مطابق ہے۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں اللہ ہم مسلمانوں کو قرآن و حدیث پڑھنے کی توفیق دے، قرآن و حدیث کو سلف صالحین کے مطابق سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے ہماری موت تک، آمین۔
الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى وبعد اللہم صل وسلم علی نبینا محمد۔ اللہ کے بندو، آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے فطرہ اور عید الفطر کے صحیح تعلیمات۔ تو پہلے حصے میں آج کے خطبے میں آپ نے فطرے کے بارے میں سنے، اب آج کے خطبے کے دوسرے حصے میں عید الفطر کے بارے میں مختصر تعلیمات لے لیجئے۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدة ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون۔ ترجمہ، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تمہارے لیے تنگی کو پسند نہیں کرتا، اور تاکہ تم روزوں کی گنتی پوری کرو، اور اس نے جو تمہیں ہدایت دی اس پر تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ یہ عید الفطر کے لیے یہ آیت کا انتخاب کئی محدثین، مفسرین، خطباء اور مدرسین کرتے ہیں۔ اس میں یہی سبق ہے کہ جب روزوں کی گنتی پوری ہو جائے، اللہ آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا، اور جب روزوں کی گنتی پوری ہو جائے تو کیا کرو؟ اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کرو۔ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ، تو جیسے ہی چاند دکھ جائے 29 کو، اور اگر 29 کو نہ دکھے تو 30 مکمل ہونے کے بعد، 30 کی مغرب کے بعد چاند اگر نہیں بھی دکھتا ہے تو مہینہ 30 کا ہی ہوتا ہے، 31 کا نہیں ہوتا اسلامی مہینہ۔ لہذا 29 کو چاند دکھ گیا تو فوراً مغرب کے بعد تکبیرات بلند کرتے رہیے، اور 29 کو چاند نہیں دکھا، 30واں روزہ رکھے ہیں تو 30ویں روزے کے مغرب بعد تکبیرات بلند کریے۔ رات میں اگر جاگ رہے ہیں کچھ ذمہ داریاں کے لیے تو تکبیر پڑھتے رہیے، اور اگر کچھ دیر تکبیر پڑھے اور کچھ کھائے اور سو گئے اور سیدھا فجر میں اٹھے تو تکبیر کرتے رہیے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یا اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اور بھی تکبیرات ہیں تو تکبیرات بلند کرنا ہے۔ یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 185 سے ہم کو سبق ملا۔ اب جب صبح ہوئی، فجر پڑھ لیے ہم، فجر کے بعد عید کی نماز کی جب تیاری کر رہے تو پہلا کام غسل، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم کیا کرتے تھے۔ موطا امام مالک میں یہ حدیث موجود ہے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے باب بھی قائم کیے ہیں، باب العمل فی غسل العیدین، فی غسل العیدین، یعنی عید کے دن، عیدوں کے دن، عیدین یعنی عید الفطر، عید الاضحیٰ، اس میں غسل، تو لہذا غسل کرنا ہے، خوشبو لگانا ہے، اور خوشبو لگانے کے بعد عیدگاہ کو جانے سے پہلے کھجوریں کھانا ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 953 ہے، کھجوریں کھانے والی حدیث۔ اس میں یہ الفاظ یہ ہے کہ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یغدو یوم الفطر حتی یأکل تمرات ویأکلہن وطرا۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن نہیں نکلتے تھے یہاں تک کہ کچھ کھجوریں تناول فرما لیتے، اور طاق عدد میں تناول فرماتے، 1 کھاتے تھے یا 3 کھاتے تھے یا 5 کھاتے تھے یا 7 کھاتے تھے، یعنی آڈ میں۔ تو ہم کو جب ہم تیار ہو گئے ہیں، اب کھجور کھانا ہے اور نکلنا ہے۔ جب ہم عید الفطر کی نماز کے لیے عیدگاہ جانے کے لیے تیار ہو گئے ہیں تو کیا کرنا ہے؟ کھجور کھانا ہے، طاق عدد میں کھجور کھانا ہے اور عیدگاہ کے لیے نکلنا ہے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1294 1295 غور سے سنیے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور سعد رضی اللہ عنہ نے روایت کیے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج الی العید ماشیا ویرجع ماشیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید گاہ پیدل جاتے تھے اور عیدگاہ سے پیدل ہی واپس آتے تھے۔ تو اگر آپ لوگوں کے اس گراؤنڈ میں آپ لوگ عید کی نماز پڑھنے والے ہیں تو کوشش کریے کہ آپ لوگ پیدل چل کے آئیے اور پیدل چل کے جائیے، کیونکہ 1294 1295 سنن ابن ماجہ کی دونوں حدیثوں سے، ایک حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کیے، دوسری حدیث سعد رضی اللہ عنہ روایت کیے، تو یہ حدیث پر عمل ہو۔ یعنی ترتیب سمجھیے آپ لوگ، غسل اور پھر خوشبو
یہ سب تیار ہو گئے, کھجور کھا لیے, نکلے عیدگاہ کے لیے, تو پیدل چلتے ہوئے عیدگاہ آئے, اور تکبیرات بلند کرتے رہنا ہے, اپنے راستے سے تکبیرات بلند کرنا ہے. رات سے ہی اگر آپ کو کچھ بازار میں جانا پڑ رہا ہے کچھ کام کے لیے, چاند رات سے ہی, شوال کے چاند دیکھنے کے بعد, تو آپ بازار میں بھی تکبیرات بلند کریے, ٹھیک ہے. اور جب آپ صبح عیدگاہ جا رہے ہیں گھر سے, تکبیرات تب بھی جو ہے بلند کریے, کیونکہ یہ عمل ہم کو صحابہ سے مل رہا ہے. اب ایک حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 974 ہے, اور صحیح مسلم حدیث نمبر 890 ہے, اور یہ حدیث ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے روایت کردہ حدیث ہے. تو یہ حدیث بہت غور سے سنیے کہ ایوب سختیانی نے حفصہ رضی اللہ عنہا سے بھی اسی طرح روایت کیے ہیں. یہ حدیث حفصہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں یہ زیادتی ہے کہ لڑکیاں اپنے اوپر پردہ ڈالنا ہے, چادریں ڈالنا ہے, اور عیدگاہ جانا ہے, عورتیں لڑکیاں. اور جو حیض کی حالت میں ہوں گی عورتیں لڑکیاں, وہ بھی عیدگاہ جانا ہے, اور وہ نماز کے جگہ سے تھوڑا پیچھے ہٹ کے ٹھہرنا ہے. یہ 974 صحیح بخاری سے معلوم ہو رہا ہے کہ تمام عورتیں, نماز پڑھنے والی, نماز نہیں پڑھنے والی, یعنی پاک حالت والی جس کو نماز پڑھنا ہے وہ بھی, اور جو حیض کی حالت میں جن کو نماز نہیں پڑھنا ہے وہ بھی, سب عیدگاہ جائیں گے اپنے چادریں اوڑھ کر, یعنی اپنے کمپلیٹ حجاب نقاب میں وہ عیدگاہ پہنچیں گے. نماز پڑھنے والیاں نماز کے لیے آگے بڑھ جائیں گی جہاں پر ان کا پریئر کا بنایا گیا ہے, مطلب نماز ادا کرنے کے لیے ان کے لیے الگ سے ٹینٹ ہوتا ہے, تو وہاں پر وہ لوگ رہیں گے. اور پیچھے رہیں گے وہ عورتیں, وہ لڑکیاں جو حالت حیض میں ہیں. اور پھر کیا ہوگا یہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر پڑھا دیتے یا عید الاضحیٰ پڑھا دیتے, تو نماز نہیں پڑھنے والیاں جو تھی حالت حیض والی, وہ پھر ایک ساتھ مل لیتی تھی نماز کے بعد, یعنی سب ایک جگہ ہو جاتے تھے خطبہ رسول سننے کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سننے کے لیے, عید کا خطبہ سننے کے لیے سب ایک جگہ ہو جاتی تھی, اور پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور مسلمانوں کی دعاؤں میں بھی شریک ہو جاتی تھی. تو یہ تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو اب یہاں پر یہ بات سمجھ میں آ گئی ترتیب میں کہ ہم کو جانا ہے, ہمارے گھر والوں کو بھی لے کر جانا ہے عیدگاہ تکبیرات کرتے ہوئے. اب جب عیدگاہ پہنچ گئے, عیدگاہ پہنچنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے یہ ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج یوم الفطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها. یہ حدیث صحیح بخاری 989 ہے اور صحیح مسلم 884 ہے. کیا کہتے ہیں صحابی رسول عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ؟ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے موقع پر نکلے تو آپ نے 2 رکعتیں پڑھائیں, اور نماز عید سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی کوئی نماز نہیں پڑھی. تو جو لوگ عیدگاہ میں پہنچتے ہیں تو 2 رکعت پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, ایسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے ثابت نہیں ہے. لہذا بیٹھ جائیے عیدگاہ میں پہنچ کر جماعت کھڑنے تک, اور تکبیرات بلند کرتے رہیے, اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد, یا اور دوسرے تکبیرات پڑھتے بیٹھنا ہے جماعت کھڑے ہونے تک. کوئی نفل کوئی سنت نہیں ہے, سمجھ لیجئے. نہ عید کی 2 رکعت سے پہلے کچھ نماز پڑھنا ہے, نہ عید کی 2 رکعت کے بعد کچھ پڑھنا ہے. اور عید کی جو 2 رکعت ہے وہ فرض ہے. عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی جو 2 رکعت نماز ہے وہ فرض ہے, وہ سنت مؤکدہ نہیں ہے, نفل نہیں ہے, وہ فرض نماز ہے. تو اس سے آگے پیچھے کوئی 2 رکعت نماز نہیں ہے, کچھ بھی رکعت نماز نہیں ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے. جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی مرتبہ عیدین کی نماز بغیر اذان و اقامت کے پڑھی. صحیح مسلم حدیث نمبر 887. تو اس حدیث سے کیا سبق دے رہے ہم کو صحابی کہ نہ اذان ہے نہ اقامت ہے عید کی نماز کے لیے. اور ہمارے جو مسلمان بھائی لوگ دوسرے فرقوں میں ہیں, اللہ ان سب کو ہدایت دے, آمین, وہ لوگ عیدگاہ سے بھی کبھی اور کبھی عیدگاہ میں ہو جانے کے بعد اگر کچھ لوگوں کی نماز باقی رہی تو مسجدوں میں جو ہے نماز
کا اہتمام کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں مؤذن سے یا کسی اور حافظ قرآن سے کیا کرنے لگاتے ہیں اذان کے مائک میں؟ الصلاۃ عید الفطر واجب، اس طریقے سے جو ہے وہ لوگ اعلان کرتے رہتے ہیں. تو یہ ایک قسم کا اذان ہی ہوئی نا، عید الفطر کے لیے بلا رہے ہیں، عید الفطر کی نماز کے لیے بلا رہے ہیں. ایسا نہ رسول اللہ سے ثابت ہے نہ صحابہ سے ثابت ہے. تو نہ اذان ہے نہ اقامت ہے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی. صحابی نے کہا کئی مرتبہ عیدین کی نماز میں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھی اور اس میں نہ اذان تھی نہ اقامت تھی، لہذا نہ اذان دینا ہے نہ اقامت دینا ہے. اب جب جماعت ٹھہرنے کی باری آتی ہے تو جماعت میں کیا ہے؟ ہمارے کلمہ گو بھائی لوگ جو احناف ہے، اللہ ان سب پر رحم کرے، ان کو ہدایت دے اللہ رب العالمین. جیسے ہم کو ہدایت دیا اللہ نے، ہم کو توفیق دیا اللہ نے، قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے کی جو توفیق ہم کو ملی ہے الحمدللہ، اللہ ان کو بھی توفیق اور ہدایت دے، آمین. 1151 صحیح حدیث ہے سنن ابو داؤد کی، سنن ابو داؤد 1151. اس کے خلاف ہے بیچاروں کا عمل. کیا عمل ہے؟ عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ قال قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم التکبیر فی الفطر 7 فی الاولى و5 فی الآخرة والقراءة بعدهما کلتیہما. ترجمہ سنیے. عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے عید الفطر کی پہلی رکعت میں 7 تکبیریں اور دوسری رکعت میں 5 تکبیریں ہیں اور دونوں میں قرات تکبیر زوائد کے بعد ہے. اور سنن ابو داؤد 1149 یہ حدیث بھی صحیح سند سے ہے. یہ حدیث پر بھی غور کریے. عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت، ان سے روایت ہے حدیث، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يكبر في الفطر والاضحى في الاولى 7 تکبیرات وفي الثانية 5. اما عائشہ رضی اللہ عنہ کیا فرما رہی ہیں؟ فرما رہی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی پہلی رکعت میں 7 تکبیریں اور دوسری رکعت میں 5 تکبیریں کہتے تھے. یعنی میں دونوں حدیث سنا دیا آپ کو. 1149 فعلی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی پیارے نبی ایسا کرتے تھے، اما عائشہ نے بیان کیے. اور 1151 سنن ابو داؤد سنا دیا، قولی حدیث ہے، یہ پیارے نبی نے فرمایا ہے. تو سمجھ لیجئے میں نے آپ کے سامنے دونوں حدیثیں بیان کر دیا جس کے اندر پہلی رکعت میں 7 زائد تکبیرات ہیں اور دوسری رکعت میں 5 زائد تکبیرات ہیں. عید کی نماز کا طریقہ سمجھ لیجئے. نیت دل سے ہوتی ہے، زبان سے نہیں بولنا ہے کچھ بھی نیت. اور فرض ہے وہ 2 رکعت عید الفطر یا عید الاضحیٰ. جب اللہ اکبر کہہ دے امام تو آپ بھی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں گے، سینے پر باندھیں گے. سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سینے پر ہی ہاتھ باندھتے. تو سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہ پڑھنا ہے دعائے استفتاح، یا پھر اللہم باعد بین، یہ دعا دونوں میں سے جو یاد ہے وہ پڑھ لیے اللہ اکبر کہنے کے بعد. اس کے بعد 7 زائد تکبیرات امام صاحب کہیں گے، ہاتھ اٹھاتے جائیں گے، ہاتھ باندھتے جائیں گے. تو مقتدی حضرات بھی ہر تکبیر پر اپنے دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر اٹھائیں گے اور ہاتھ باندھتے جائیں گے. 7 زائد تکبیرات ہو گئے ثنا پڑھنے کے بعد. پہلی تکبیر تحریمہ ہو گئی، ثنا پڑھ لیے، 7 زائد تکبیرات ہو گئے. اس کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھیں گے. مقتدی حضرات بھی اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھنا ہے. اس کے بعد مقتدی حضرات خاموش رہنا ہے. امام صاحب سبح اسم ربک الاعلی پڑھیں گے. اس کے بعد رفع الیدین کرتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے. رکوع سے اٹھیں گے رفع الیدین کرتے ہوئے، پھر 2 سجدے ہو جائیں گے. سجدوں کے بعد پھر امام صاحب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، مقتدی بھی کھڑے ہو گئے. اب جو کھڑے ہو رہے تھے دوسرے سجدے کے بعد دوسری رکعت کے لیے تو اللہ اکبر کہہ کر امام صاحب کھڑے ہو گئے. اب قرات شروع کرنے سے پہلے امام صاحب کیا کریں گے؟ 5 زائد تکبیرات بولیں گے اور ہر تکبیر پر
ہاتھ دونوں کندھوں کے برابر اٹھاتے رہیں گے اور باندھتے رہیں گے. جب 5 زائد تکبیرات بول دیے امام صاحب، اس کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے. مقتدی حضرات بھی اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھیں گے. اس کے بعد مقتدی حضرات خاموش رہیں گے اور امام صاحب اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر هل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھیں گے. اس کے بعد پھر رکوع ہوگا، 2 سجدے ہوں گے، قاعدہ ہوگا تحیات، درود، دعا اور سلام. سلام پھیرنے کے بعد پھر تکبیرات بلند کرتے ہوئے امام صاحب لوگوں کی طرف پلٹ جائیں گے اور پھر خطبہ عید دیں گے. خطبہ عید مختصر، اس میں نصیحتیں ہیں، جو کچھ بھی نصیحت کرنا ہے. اس کے بعد دعا ہوگی، امام صاحب دعا کریں گے اور تمام مقتدی حضرات مرد و عورت جتنے بھی نماز میں شریک تھے وہ سب آمین آمین بولیں گے. تمام عورتیں آمین بولیں گے، تمام مرد آمین بولیں گے اور دعا ختم ہوگی. اس کے بعد سب لوگ ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دیں گے، مصافحہ کریں گے. اگر کسی کو اپنے گلے سے گلے لگانا ہے لگائیے اور مصافحہ کریے اور تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال کہیں گے. ایک دوسرے کو دعا دیں گے، اللہ آپ کے اور ہمارے اعمال صالحہ قبول کرے. اس طریقے سے بولیں گے، آمین کہیں گے کیونکہ وہ دعا ہے. اس کے بعد جو ہے سب اپنے اپنے گھر پیدل پیدل چل کے چلے جائیں گے. یہ ہے عید الفطر کے صحیح تعلیمات. اللہ کے بندو 1151 سنن ابو داؤد موت تک یاد رکھو، 1149 سنن ابو داؤد موت تک یاد رکھو کہ زائد تکبیرات 12 ہے 2 رکعتوں میں. پہلی میں قرات سے پہلے 7، دوسری میں قرات سے پہلے 5. جو لوگ 6 زائد تکبیرات کی عیدین پڑھ رہے ہیں وہ لوگوں کے پاس کوئی بھی ایک صحیح حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ہم کو ان کو بھی سکھاتے رہنا چاہیے. تو آج کے خطبے کا جو عنوان تھا، امید کرتا ہوں کہ میں نے آپ کے سامنے پہلے حصے میں، دوسرے حصے میں فطر کے بارے میں اور عید الفطر کے بارے میں جو تعلیمات، صحیح دلائل سے سمجھا دیا اور اسی پر عمل کریں گے. امید کرتا ہوں اللہ ہم سب کو تقوی اور اخلاص عطا کرے تاکہ ہم قرآن اور حدیث کو سلف صالحین کے مطابق ہی سمجھ کر عمل کرنے والے بنے رہے ہماری موت تک. آمین. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين. اللهم من ارادنا واراد بالمسلمين سوءا فاشغله بنفسه. اللهم اهلك الظالمين بظلمهم. اللهم اصلح احوال المسلمين في فلسطين. اللهم اصلح احوال المسلمين في الشام. اللهم اصلح احوال المسلمين في العراق. اللهم اصلح احوال المسلمين في اليمن. اللهم اصلح احوال المسلمين في ميانمار. اللهم اصلح احوال المسلمين في الكشمير. اللهم اصلح احوال المسلمين في الهند. اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا وهاب، اللهم البسنا لباس التقوى والزمنا كلمة التقوى وامتنا حين ترضى. اللهم نسألك جنة الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم نسألك جنة الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم نسألك جنة الفردوس ونعوذ بك من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.